موٹر وے پر بھیرا کے مقام پر گاڑی کے اندر 4 لوگوں کی اموات کیسے ہوئی، 4 سال کے بچے اون کی موت کیسے ہوئی، اس حوالے سے خوفناک انکشاف نکل کر سامنے آیا۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ زہر خوانی سے نہیں ہوئی ہے، یعنی ان کو زہر نہیں دیا گیا۔ اب پتہ چلا کہ ان کے جسم کے اندر، ان کے معدے کے اندر چھپکلی کا زہر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ حضور والا، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، پچھلے ہفتے کی بات ہے، موٹر وے پر بھیرا کے مقام پر ایک گاڑی سنسان علاقے کے اندر بے یار و مددگار وہاں گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ جناب اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اچانک ایسا کیا ہو گیا۔ پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے، پولیس آتی ہے، شیشہ توڑا جاتا ہے، اندر لوگوں کو نکالا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب اندر لوگ یا تو بے ہوشی کی حالت میں چلے گئے یا بیچارے وہاں پر مر چکے تھے۔ ایک جو ڈرائیور تھا وہ زندہ حالت کے اندر تھا، اس کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ اب اس کیس کے اندر کچھ ایسے حقائق سامنے آئے ہیں، کس بیکری سے انہوں نے کیا کیا چیزیں لی تھی، ان کے معدے سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں اس میں چھپکلی کا زہر نکلا ہے۔ یعنی پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان تمام لوگوں کی جو اموات ہوئی ہیں وہ زہر خوانی سے نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہا جانے لگا، ان کی جب اٹاپسی رپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ کہہ سکتے ہیں، میڈیکل آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ لکھا تھا کہ جناب ان کی جو موت ہوئی ہے وہ زہر خوانی سے نہیں ہوئی ہے۔ چھپکلی کا زہر انسان کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، انسان منٹوں کے اندر موت کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ چھپکلی کا زہر ان کے پیٹ کے اندر آیا کیسے اور سارے افراد متاثر ہوئے۔ ڈرائیور عمر قاسم خوش قسمتی سے اس لیے بچ گیا کیونکہ جب اس کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا وہ مستقل الٹیاں کر رہا تھا اور یہ خون کی الٹیاں تھیں، جس کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ جناب اس کے جو پیٹ میں زہر گیا تھا وہ زہر باہر نکل آیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع نہیں ہوئی اور اس کی زندگی اللہ نے لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آیا، لیکن ابھی بھی اس کی حالت بہتر نہیں ہے۔ لیکن ایک 4 سال کا اون نامی بچہ جس کی 3 مہینے پہلے برتھڈے تھے، ایک اور لڑکی جس کی 3 مہینے کے بعد باقاعدہ طور پر شادی تھی، یہ پورا گھرانہ اجڑ گیا۔ اس گھرانے نے آخر ایسا کیا کیا تھا؟ اور سب سے بڑی بات، کراچی کا واقعہ، نتاشا والا واقعہ، لاہور کا واقعہ یا لاہور آپ موٹر وے کا کہہ لیں، یہ والا واقعہ، کس طریقے سے جو ایلیٹ ہیں وہ اس سارے معاملے کو کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ ان پر شکنجہ نہ کسا جائے۔ آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں۔ جناب ہوا یہ کہ لوگ ظاہر سی بات ہے حیران پریشان، یہ اچانک ایسا کیا ہوا؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے کے ذریعے جاتے ہیں، آتے ہیں، کچھ لوگ تو انجوائے کرتے ہیں، بلکہ میجورٹی لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ وہاں پر پمپس بنے ہوئے ہیں، وہاں پر زبردست قسم کے واش رومز بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ریسٹ روم بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ڈھابے بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پر کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور پنجابی، لاہوری، اسلام آباد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی کھانے کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پھر جناب جو یہ خانقاہ ڈوگرہ کے مقام پر انہوں نے ایک بیکری سے چپس لی، جوسز لیے اور پیٹیز لی۔ ان کی گاڑی سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھی نا، اس کے اندر جو زہر تھا وہ چھپکلی کا زہر تھا، اور ان کے پیٹ سے جو مواد نکالا گیا اس کے اندر جو فورنزک کیا گیا اس سے پتہ چلا کہ جناب وہی چھپکلی کا زہر ان تمام لوگوں کے پیٹ کے اندر تھا۔ یعنی پیٹیز کے اندر چھپکلی کا زہر موجود تھا، اور یہ پاکستان کی یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کی ایک بہت بڑی بیکری ہے جس کا باقاعدہ طور پر ایک چینل بھی ہے، اس کی بیکری کی برانچ سے انہوں نے تمام چیزیں لی تھی۔ اچھا، اب آپ ایک اور چیز سنیے۔ جب پولیس میں تحقیقات ہو رہی تھی، یہ پولیس اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہی تھی، عمر قاسم جب بچ گیا تھا وہ جب بات چیت کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ جناب ہم نے اس بیکری سے لیا ہے، تو پولیس نے یقین دہانی کرائی کہ ہم نے اس بیکری کو سیل کر دیا ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ کے مقام پر وہ بیکری ہے، اس کو ہم نے سیل کر دیا ہے۔ اچھا جناب، جب اس کی زندگی کی طبیعت بہتر ہوتی ہے، زندگی کی طرف واپس آتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے جا کے چیک کیا تو وہاں پر ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، لوگ وہاں سے چیزیں خرید رہے ہیں، وہ بیکری ابھی بھی چل رہی ہے، اور اس کو سربا مہر یا آپ کہہ لیں سیل، اس کو سیل نہیں کیا گیا، اس کو سیل نہیں کیا گیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایلیٹ جو ہے نا کراچی کے اندر کس طریقے سے نتاشا کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طریقے سے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اس کو کسی طریقے سے ذہنی مریض ثابت کیا جائے۔ بہت سارے عوامل ہیں جو متاثرہ فیملی اس کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پنجاب کے اندر یہ بڑا واقعہ، یار سوچئے 4 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، ان کے پیٹ کے اندر چھپکلی کا زہر ہے، آپ اندازہ لگائیے اس بات کا، اور وہ تمام چیزیں پیٹیز۔ اب ہوا یہ کہ عمر قاسم کے جو ماموں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلے
موقع واردات پر پہنچ گئے تھے. وہاں پر ہم نے جب انہوں نے دروازہ کھولا گاڑی کا, ہم نے دیکھا کہ یار اس کے اندر پیٹیز موجود ہیں, وہاں پر چپس ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ عرصے تھوڑی دیر پہلے کسی بھی بیکری سے کوئی سامان وامان لیا ہوگا. عمر قاسم کی جب صورتحال بہتر ہوتی ہے, وہ بتاتا ہے کہ جناب ہم نے خانقاہ ڈوگرہ کے مقام پر بیکری سے اتر کے تمام چیزیں لی ہیں, اور اس کے بعد ہی تمام اچانک چیزیں, ہماری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. کچھ لوگوں نے تو ڈرائیور پر شک و شبہات کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا. میں نے اس پر 3-4 ویڈیو بنائی, سب مجھے کہہ رہے تھے انسٹاگرام پر کہ سلمان بھائی یہ تو سارا معاملہ ڈرائیور کا لگ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ساری کہانی کو ڈرائیور کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور سب سے بڑی بات, اس بیکری, کیونکہ اس کا ایک چینل ہے بڑا بھائی, بڑے آپ سمجھ لیں کہ بڑا گروپ ہے, وہ اثر و رسوخ اس کے کافی زیادہ ہیں, پنجاب میں کافی زیادہ اثر و رسوخ وہ رکھتے ہیں, ان کا اپنا چینل ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ پھر اس سارے معاملے کو دبانے کے لیے کس حد تک جا رہے ہوں گے. وہی چینل کراچی میں نتاشا کی خبریں خوب چلا رہے ہیں, لیکن یہ والا معاملہ کہ آپ کی اپنی بیکری کے ایک برانچ کے اندر سے جو پیٹیز خریدی گئی تھی, اس پیٹیز میں سے زہر نکلا ہے, وہ بھی چھپکلی کا زہر. آپ گوگل کیجئے گا, چھپکلی کا زہر. اب کہا جاتا ہے, مجھے تو اس بارے میں زیادہ نہیں پتا, لیکن ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے, بزرگ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے چھپکلی کے منہ پر تالا لگایا ہوا ہے, تالا لگایا, کیونکہ اگر اس نے کسی, اللہ نہ کرے, کسی کو کاٹ لیا یا اس کا زہر کسی کے اندر چلا گیا تو وہ بچتا نہیں ہے. کہتے ہیں سانپ کا کانٹا بچ جاتا ہے, چھپکلی کا کانٹا نہیں بچتا. تو آپ سوچئے کس قدر یہ خطرناک قسم کا زہر ہوگا. اب وہاں پر جو خطرناک جو چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, میں آپ کو پھر یہ بات کہتا ہوں یار, گھر کا کھانا سب سے بہترین ہوتا ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تمام بچے جو لوگ تھے, ان کی موت ایسی لکھی ہوئی تھی. اب لیکن میں اون کے بارے میں سوچ رہا تھا, اس کے جو گھر والے ہیں وہ والد ہی بتاتے ہیں کہ جناب میں نے بڑی منتوں کے بعد مجھے یہ بچہ ملا تھا. میں اس کو صحیح سے چھوتا نہیں تھا, میں اس کو صحیح سے گود میں نہیں لیتا تھا, میں اس کو ڈانٹتا نہیں تھا, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ یار اس کو خروش آ جائے. میں اس کو بڑے پیار سے, بڑا سافٹلی میں اس کو پیمپر کر کے رکھتا تھا. اور میرے بچے کی موت کے بعد صرف پیٹ کے نمونے یعنی معدے کے نمونے لینے کی بات کی گئی تھی. انہوں نے پورے بچے کو کاٹ پیٹ کے رکھ دیا, لیکن اس میں ڈاکٹرز کا قصور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ پوسٹ مارٹم عمل اتنا خطرناک ہوتا ہے, اتنا خوفناک قسم کا ہوتا ہے. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.